بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، دل کی بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری اور ایک روحانی بیماری۔ امام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب میں دل کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے متعلق کچھ علامات اور کچھ نشانیاں تحریر فرمائی ہیں۔ پہلی علامت کے متعلق وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی رہ جانے والی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو سمجھ لے کہ اس کا دل بیمار ہے۔ مثلا دنیا کا جو گھر ہے وہ اچھا لگتا ہے مگر اسے آخرت کا گھر بنانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ دنیا کی عزت کی اسے بہت فکر ہوتی ہے مگر آخرت کی عزت یا ذلت کا اسے خیال تک نہیں آتا۔ دنیا میں آسانیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے مگر آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طرح ناظرین کرام، دوسری علامت کے متعلق حافظ ابن قیم صاحب وہ بیان فرماتے ہیں جب انسان رونا بند کر دے یا اسے رونا نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ کبھی انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی اس کا دل روتا ہے۔ دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر بہت فضیلت رکھتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آنکھ سے پانی کا نکلنا ہی رونا کہلاتا ہے، بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی آنکھیں بظاہر خشک نظر آ رہی ہوتی ہیں، مگر ان کا دل سے رونا اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے اور ان کی توبہ کے لیے قبولیت کے دروازے الحمدللہ کھل جاتے ہیں۔ علماء امت فرماتے ہیں کہ دل اور آنکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور روئے، اور بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کی دونوں چیزیں رو رہی ہوتی ہیں، آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں اور دل بھی رو رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح تیسری علامت کے متعلق حافظ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ بندے کو مخلوق سے ملنے کی تمنا تو ہو لیکن اسے رب العزت سے ملنا یاد ہی نہ آتا ہو۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لے کہ اس کے دل کی موت ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گہرے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا انتہائی شدید ہوتی ہے، لیکن اس بندے کو اللہ رب العزت کی ملاقات کی کوئی تمنا نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ سے ملاقات یاد رہتی ہے، العیاذ باللہ۔ چوتھی علامت کے متعلق حافظ صاحب فرماتے ہیں جب انسان کا نفس اللہ رب العالمین کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو تو وہ بھی دل کی موت کی ایک پہچان ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا دل اللہ کی عبادت، ذکر و افکار کرنے سے، تسبیح پڑھنے سے، دعا کرنے سے گھبرائے اور اسے مصلی پر بیٹھنا بوجھ محسوس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ دل مر چکا ہے۔ علماء امت نے ایک موٹا سا اصول بیان فرمایا ہے، اگر اللہ سے کسی کا تعلق دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا مصلی پر بیٹھنا دیکھ لو۔ عابد و زاہد انسان مصلی پر اسی سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے جس طرح بچہ ماں کی گود میں سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جس کے دل میں کجی ہوتی ہے اس کے لیے مصلی پر بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ سلام پھیر کر مسجد سے بھاگتا ہے۔ اسی طرح کئی تو ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جن کا مسجد میں آنے کو دل آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، حافظ ابن قیم نے یہ چند علامات اور نشانیاں زندہ اور مردہ دل کی اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہیں۔ اب کہنے والا بھی اور تمام سننے والے بھی ان نشانیوں میں، ان علامات میں اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، زندہ دل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔